السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جنجوعہ۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ تمام چینلز کی ہیڈ لائن بنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ اس کا مقدر بن چکی ہے اور پاکستان بھارت کو ترقی میں، پاکستان جو ہے وہ بھارت کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اگر بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ میرے ساتھ اس وقت سعید بلوچ موجود ہیں جو اسلام آباد بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور سینئر ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہیں گے۔ شہباز شریف ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح ایموشنل ہوتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا نام بدل دینا، اور پھر وہ کام نہیں ہوا اور بیک ٹو بیک انہوں نے حکومتیں سنبھالی، چاہے وہ مرکز میں نہیں تھے لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ، خاص طور پر پنجاب کی بات کریں تو رہی ہے، لیکن پاکستان اب بھی وہیں پر کھڑا ہے اور بھارت کہاں سے کہاں نکل چکا ہے۔ اور ہم بھارت کے ساتھ تو اب کمپیرزن ہی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ینگسٹرز تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ پاکستان کے جھنڈے پہ چاند ہے اور ہمارا جھنڈا جو ہے چاند پر ہے، اس طرح کے وہ ہمیں جھکتے مارتے ہیں۔ تو ہمارے وزیر اعظم کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں آمنہ، بات یہ ہے کہ ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو لوگوں کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم ترقی کریں گے یا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی ملک معاشی طور پہ بہتر ہو رہا ہو تو عوام کا جو طرز زندگی ہوتا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں فار ایگزامپل کہ میں ایک ادارے میں ملازم ہوں، تو اگر ہمارے ملک میں انڈسٹری بہتر ہو رہی ہے، پروڈکشن بہتر ہو رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہیں، تو الٹیمیٹلی میرا لیونگ سٹائل تبدیل ہونا شروع ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ملک سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر بطور شہری میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اور میرے لیے جو روزمرہ زندگی کے ایک وہ ہوتی ہے لیولیہڈ ہوتی ہے، میں وہ اپنی پوری نہیں کر پا رہا اور میرے لیے بڑی ایک مشکل صورتحال ہے، تو آپ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے یا ترقی کر سکتا ہے؟ ابھی 2 دن پہلے کی میں آپ کو 2 وفاقی وزراء کے بیانات بتاتا ہوں۔ ایک بیان دیا ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے، اور وزیر خزانہ صاحب کا بیان یہ ہے کہ پاکستان ایک ملک کے طور پر اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ دوسرا بیان دیا ہے مصدق ملک صاحب نے، غالباً انرجی کے وہ وزیر ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے ملک چلا رہے ہیں ایسے کوئی کریانہ سٹور بھی نہیں چلتا۔ تو مجھے بتائیں کہ میں شہباز شریف صاحب کے کسی جلسے میں کی گئی کوئی سیاسی باتوں کو تسلیم کروں، ان کے اوپر یقین کروں، یا میں 2 وفاقی وزراء کے ان بیانات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک تو بطور ملک اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ ساکھ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی ملک، کوئی عالمی ادارہ ہمیں قرض دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہی طرح کی جو سچویشن یا اس طرح کا جو ڈیڈ لاک ہے، یہ ہم نے گزشتہ سال اس وقت فیس کیا جب یہ کہا گیا کہ چائنا ہمیں قرض نہیں دے رہا، سعودی عرب ہمیں قرض نہیں دے رہا، رول اوور تک نہیں کر رہے تھے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے پاکستان IMF کے ساتھ جو ایک مالی معاہدہ ان کا چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، پہلے اس کو کنفرم کیا جائے، اس کے بعد ہم قرضے بھی رول اوور کریں گے اور اگر ہو سکا تو شاید مزید قرض بھی دیا جائے۔ تو جب ہماری سچویشن یہ ہو چکی ہے اور وزیر اعظم صاحب جلسوں میں جائیں، جلسوں میں جا کے تقریریں کریں، عوام کا جوش گرمانے کی کوشش کریں، ویسے شہباز شریف صاحب بھٹو صاحب سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جوش خطابت میں وہ اکثر مائک کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوش دلایا جائے اور جو ایک تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے اس تھنکنگ پروسیس سے ان کو دور ہٹایا جائے۔ کیونکہ جب ایک عام شخص، آپ دیکھیں نا، آپ بات کرتے ہیں کہ ملک جو ہے اس کے اندر مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے، کیا ایک عام شہری جب بازار جاتا ہے، کیا جب وہ خریداری کرتا ہے تو اس کی جیب سے کیا اتنے ہی پیسے جا رہے ہیں یا اس سے کم وہ خرچ کر رہا ہے یا زیادہ کر رہا ہے؟ تو یہ تو ہر شہری کو پتہ ہے کہ جب بھی وہ مارکیٹ جا کر خریداری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ جو اخبارات میں خبریں لگا رہے ہیں، ٹی وی کے اوپر جو دعوے کر رہے ہیں، اگر گراؤنڈ کے اوپر وہ سچویشن اس طرح نہیں ہے تو پھر آپ کی بات پر یقین کون کرے گا؟ دوسری بات جو بھارت کے حوالے سے کی گئی، اب بھارت کی اکانومی آپ دیکھیں وہ تقریباً 4,500 ارب ڈالر تک ان کی GDP گروتھ ہو چکی ہے۔ ہماری GDP گروتھ آج بھی 350 ارب ڈالر کے اوپر نیچے کہیں ہے، یعنی ہم بھارت سے تقریباً کوئی 14 یا 15 گنا ان سے پیچھے ہیں۔ تو اتنے بڑے مارجن کے ساتھ، ایون کہ ابھی آپ دیکھیں 2 سال پہلے گئے تھے نریندر مودی، امریکہ کا انہوں نے دورہ کیا تھا، اور اس دورے میں وہاں پر انہوں نے باقاعدہ تقریر کی کہ پاکستان جس حال میں ہے اس کو یہیں مرنے دو، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، ہم نے آگے جانا ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔
تو اب بھارت کا ہمارے حوالے سے جو ایک نظریہ ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنے بوجھ سے خود ختم ہو رہے ہیں۔ اب وہ اگر کسی کو اپنا رائیول مانتے ہیں، کوئی دشمن مانتے ہیں، تو وہ چائنا کو سمجھتے ہیں، کیونکہ چائنا اس وقت امریکہ کو ٹکر دے رہا ہے، چائنا بھارت کو ٹکر دے رہا ہے۔ تو ہم تو اب کسی شمار قطار میں ہی نہیں آتے، نہ بھارت کے کسی مقابلے میں ہے۔ ہماری ٹوٹل اکانومی، ٹوٹل جی ڈی پی آپ دیکھ لیں، بھارت کی ایک سٹیٹ بنتی ہے یو پی کی، تو یو پی کی جو جی ڈی پی ایک سٹیٹ کی ہے وہ بھی $400 ارب سے زیادہ کی ہے، تو ہم سے تو ان کی ایک سٹیٹ آگے نکل گئی، تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ تازہ ترین آپ دیکھ لیں، ابھی تقریباً 3 دن پہلے ایلون مسک نے نریندر مودی سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کا نتیجہ ہمیں اگلے ہی روز دیکھنے کو ملا جب بھارت نے ٹیسلا کے حوالے سے 13 یا 14 مختلف جابز جو ہے وہ اس کا اشتہار دیا، اور اب ٹیسلا بھارت کے اندر اپنی الیکٹرک کارز ہیں اس کی فیکٹری لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم سے تو آج بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی، ہم سے تو آج بھی جو آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں اس کے اوپر ہم سے وہ معاہدے جو ری نیگوشیشن ہو رہی ہے اس کو ہم ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے۔ ابھی آج بلکہ خبر لگی ہوئی ہے کہ عالمی ادارے نے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ آپ جو یہ آئی پی پیز کے ساتھ پاور پروڈکشن کے معاہدے ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس میں جو طریقہ کار آپ کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے پاکستان کے مستقبل کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بڑے سنگین خطرات اور بڑے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو ہم کہاں پر اسٹینڈنگ ہماری کیا ہے؟ یہ نون لیگ کے بیانات بات کریں تو بیان بازی شروع سے ہی ان کی چلتی آ رہی ہے۔ پہلے جب یہ پنجاب پہ حکومت کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کو پیرس بنا دیا ہے، بارش ہوئی تھی اسی سیزن میں تو پیرس جو ہے سارا بہ گیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ جو بیانات ہیں وہ کتنے ان کے اس پہ اسی وقت سامنے آ جاتی ہیں چیزیں۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور انڈیا سے ہمارا کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ انڈین خود ہمیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تو اب ہمارا کمپیریزن ہی نہیں ہے، آپ بہت پیچھے رہ گئے، آف تو ریس میں ہی نہیں ہو۔ تو آپ والی بات ہے کہ وہ اپنا اس کو چائنا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں پاکستان میں اتنے مسائل ہیں، اور وہ وہاں پر جو ان کی مودی سرکار جو ہے وہ برین واشنگ بھی کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پر ہم لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو رپورٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کا گراف اوپر لے کے جائیں، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ 2 دن پہلے کی بات کیجئے تو سرکاری ملازمین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے نعرے، ان کے بیانات، ان کی تقریریں موجود ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیلری یا اتنا ٹیکس ہم پہ لگتا ہے، تو وہ ساتھ میں ٹماٹر کا ریٹ بھی بتا رہے تھے، دال کا ریٹ بتا رہے تھے، آٹے کا بھی اور پیٹرول کا ریٹ بھی بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب گزشتہ سال تقریباً کوئی 2 یا 3 بار یہ بیان دے چکے ہیں کہ ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ڈیفالٹ کا پروسیس کیا ہوتا ہے، ایک پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ ایسی سچویشن کو کہتے ہیں کہ آپ نے کسی شخص سے پیسے لیے ہوں، ایک مقررہ تاریخ ہو اور اس تاریخ کو آپ نے وہ پیسہ واپس کرنا ہو۔ آپ اگر اس تاریخ کو پیسہ واپس نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ ہم جو قرض رول اوور کروا رہے ہیں وہ پروسیس کیا ہے کہ ہم وہ قرض دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم وہ قرض لوٹا سکیں۔ تو جب آپ قرض کو رول اوور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آلریڈی ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس بات کا اقرار کر چکے ہیں۔ حکومت کا حکومتی سطح پر آ کر باقاعدہ سرکاری طور پر اس چیز کو تسلیم کرنا، اس میں ایک تاخیر ہو رہی ہے، مختلف حربے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اب وزیر خزانہ صاحب کا یہ بیان یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یہ ابھی بھی 90 کی دہائی کی سیاست کر رہی ہیں۔ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ چیزوں کو بہت ایڈوانس تک لے کے جا چکے ہیں، اب سیاست گلیاں نالیاں بنانے تک محدود نہیں ہے، اب لوگ آپ سے آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں، اب لوگ آپ سے اپنے جو آئین اور قانون کی عملداری ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ وہ ذاتیات والی تو چیز ہی اس میں سے سکپ ہو چکی ہے۔ اب تو ایک بحثیت قوم کی بات کریں یا ایز کیا کہتے ہیں اس کو کہ نیشنل لیول کی اگر ہم بات کریں تو معاملات وہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن شاید تھاٹ پروسیس بہت سلو ہے ہماری کوئی سیاسی جماعتوں کا، اور چونکہ وہ ایک سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے، یہ ایک سیاسی سٹرکچر ہوتا ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان، جس طرح ہم عالمی سطح پر دیکھتے ہیں، وہ چیز چونکہ پاکستان میں ہے نہیں، تو اس لیے ہم اپنا اس طریقے سے محاسبہ نہیں کرتے، اپنی غلطیوں کو اس طریقے سے اس کا جائزہ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ آج بھی وہی 90 کی سیاست کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ تو جب تک ہم اس سے باہر نہیں نکلیں گے، عوام کو حقائق نہیں بتائیں گے، حقائق کڑوے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 3 سال میں جب سے رجیم چینج ہوئی ہے، جتنا سیاسی نقصان مسلم لیگ نون اور
پیپلز پارٹی کا ہوا ہے. اگر یہ عوام کو حقائق بتا دیتے تو شاید ان کا اتنا سیاسی نقصان نہ ہوتا جتنا عوام کو غلط راستے پر لگا کر اپنا سیاسی نقصان کرتے رہے. اور ابھی بھی لرننگ پروسیس سٹارٹ تک نہیں کیا. جب آپ ان چیزوں کو عوام کے سامنے کھل کر بیان نہیں کریں گے, غلطی کو تسلیم کرنا اور پھر اس کی درستگی کا آغاز کرنا, اس میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے. آپ 1990 میں چلے جائیں, 1990-1992 میں پاکستان کا پر کیپیٹا انکم بھارت سے زیادہ تھی, لیکن بھارت نے گزشتہ 30-35 سال لگاتار ایک پالیسی فالو کی. چائنا نے 1992-93 میں اپنی نیشنل جو اکنامک پالیسی تھی وہ لانچ کی, لگاتار 30-32 سال تک اس پالیسی کو فالو کیا. آج چائنا کو دیکھ لیں, وہ تقریباً 10,000 ارب ڈالر کی اکانومی بن چکے ہیں. بھارت کو دیکھ لیں, 4,500 ارب ڈالر کی اکانومی ہے, اور پاکستان آج بھی 350 ارب ڈالر پر جد و جہد کر رہا ہے. تو یہ مسائل کیوں آئے ہیں؟ وہاں کی لیڈرشپ اور یہاں کی لیڈرشپ کی بنیادی جو پالیسی میکنگ تھنکنگ تھی اس کا فرق ہے. یہاں پر کمیشن بنائے جاتے رہے, یہاں پر شارٹ ٹرم معاہدے کیے جاتے رہے, یہاں پر آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے گئے جس کی وجہ سے آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں لیکن آپ کے اوپر معاشی بوجھ پڑ رہا ہے. آج حالت یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں سے تقریباً 3,000 ارب روپیہ صرف ان آئی پی پیز کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. بجلی ہمارے پاس آ نہیں رہی, پیٹرول ہم نے باہر سے امپورٹ کرنا ہے, فیول ہم نے باہر سے امپورٹ کرنا ہے, وہ امپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پھر بجلی کی پروڈکشن بھی نہیں ہو پا رہی. اکانومی آپ کی اس کی وجہ سے آگے بڑھ نہیں رہی کیونکہ بجلی آپ کے پاس ہے. تو دیکھیں نا کہ ہم ایک ایسے ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ گنجل سا بنا ہوا ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کا وہ سرا تک نہیں مل رہا کہ جس سے ہم یہ ساری جو گتھی الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھا سکے. تو جلسے جلوس میں جا کر باتیں کرنا اس طرح لوگوں کو میرے خیال میں یہ بے وقوف بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. شام کو جس بندے نے اس جلسے سے گزر کے گھر جانا ہے اور وہاں سے راستے سے جاتے ہوئے سبزی فروٹ یا روزمرہ زندگی کی دیگر اشیاء خریدنی ہے, کیا اس کو نہیں پتا کہ میری جیب سے کتنے پیسے نکل رہے ہیں اور میری انکم کتنی ہے؟ بجلی کا بل دیکھ لیں, 70-80 ارب روپے کا ایک یونٹ آپ کو پڑ رہا ہے. تو حقائق آپ کی باتوں سے بالکل مختلف ہیں. تو قوم کو حقائق بتائیں, پروسیس کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کریں, بہتری کا سفر اس کے بعد شروع ہوگا. پھر آپ چائنا کے ساتھ مقابلہ کریں, بھارت کے ساتھ کریں, یا ایون امریکہ کو ٹارگٹ رکھ لیں کہ ہم نے اگلے 40 سال 50 سال کے بعد ہم نے امریکہ کو بھی اس کو پیچھے چھوڑنا. تو وہ چیزیں تو بعد میں آئیں گی جب آپ ایک پراپر اس کا پروسیجر شروع کریں گے. بالکل ایسے ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی جو ناکامی ہے, بڑی ناکامی ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ جدت نہیں لا سکے اپنی سیاست میں. روایتی سیاست وہ کرتے ہوئے آ رہے, اور اس کی سب سے بڑی ہمیں شہباز شریف کے بیانات نظر آ رہے. جو سیاست انہوں نے شروع کی تھی ایسے بیانات دینے سے, آج جب انہوں نے بات کی کہ ترقی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے اور بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں, تو یہ ماضی میں ہمیں ایسی سٹیٹمنٹس نظر آتی رہی ہیں. اس میں کوئی وہ بڑی بات نہیں ہے کہ شہباز شریف نے ایسی اگر بات یہ ہے کہ صرف مذاق بن جاتا ہے ان کا ایک سوشل میڈیا پہ. کیا ابھی آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کامنٹس چیک کریں, بھارت سے جو کامنٹس آئے ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ اویئر ہیں کہ ہمارا کون سا پولیٹیشین کیسے اور کیسا نہیں. تو یہ ایسی حرکتیں وزیر اعظم کے منہ سے سننا کہ بھارت کو پیچھے چھوڑیں گے اور میرا نام شہباز شریف نہیں ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ ان کا نام سجیسٹ کیا آپ نے؟ میرے خیال میں تو 2014-15 کی بات ہے, انہوں نے ایک جلسے میں اسی طرح جوش خطابت میں کہا تھا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں. تو وہ کم از کم 12-15 سال پہلے والا آپ بتا دیں کہ آپ کا نام ہم نے کیا رکھنا ہے, شہباز شریف سے آگے کوئی مختلف رکھنا ہے, کچھ شبانہ شریف کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے, وہ آپ بتا دیں. اگلا طریقہ کار جو ہے وہ پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. اور یہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ اتنے بڑے لیول پر جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اس سے قوم کا مذاق بنتا ہے, ملک کا مذاق بنتا ہے. تو سنجیدہ بات کریں, وہ کریں جو اس وقت ان حالات میں آپ کر سکتے ہو. دعوے کرنا کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ چاند ستارے توڑ کے لانے والی بات نہ کریں. ہمارا تو وہ جو آپ نے بات کی نا کہ بھارت کا جھنڈا چاند پہ لگ رہا ہے اور ہمارے جھنڈے کے اندر چاند تارا بنا ہو, تو فرق یہ یہاں تک بن چکا ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں اور وہ چاند پہ ہیں. تو جب آپ اس چیز کو ایویلویٹ نہیں کریں گے تب تک تو وہ مسائل حل ہو نہیں سکتے. بھارت دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے ایشیا کی, اور یہاں پر تمام امریکہ کی بات کریں, یورپ کی بات کریں, ان کا انٹرسٹ اسی لیے ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے, مودی حکومت جو ہے وہ تیسرا ٹینیور اس کا جو ہے کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے, جبکہ ہمارے ہاں کسی بھی وزیر اعظم نے اب تک جو ہے وہ 5 سال مکمل نہیں کیے. اور اگر رجیم چینج والا سین نہ آتا اور کووڈ میں جیسے پاکستان نے سروائیو کیا تو آج پاکستان جو ہے کہیں اور
کھڑا ہوتا, یہ پوزیشن نہ ہوتی کہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت پڑتی کہ اگر میں نے بھارت سے آگے نہ نکالا پاکستان کو تو میرا نام بدل دینا, تو یہ چیزیں ہونی ہی نہیں تھی. ایک سسٹم چلنے کی ضرورت ہے, ورنہ پاکستانی اتنے بھی نہیں ہے کہ پیچھے چلے جائیں. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ عمران خان کی جو ان کا طریقہ کار تھا ینگسٹرز کو متاثر کرنے کا, اس پہ کو کافی فالو کر رہی ہیں, اسکالرشپس لا رہی ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں. لیکن سید بلوچ کی جو بات ہے کہ آپ اگر رجیم چینج کے ٹائم پر سچ بول دیتے تو آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, آپ اس سے 10 گنا زیادہ محنت کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے, ینگسٹرز کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پا رہے. اور وزیر اعظم کی جہاں تک بات ہے تو وہ ایک نوکری کر رہے ہیں, ایک ادارے کے سربراہ کے کہنے پہ ایسے بیانات دیتے ہیں, اور ان کے مطابق جو پازیٹیو رپورٹنگ ہے آپ کریں, میڈیا تو پازیٹیو رپورٹنگ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ خود میدان میں آ گئے اور اکانومی کو ایسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پازیٹیو رپورٹنگ جو ہے ان کی ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں, دکھا رہے ہیں, اور کل کے اخبارات ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ ہمیں نظر آئے گا فرنٹ پیج پہ ہی کہ ان کو اشتہارات بھی مل گئے ہیں, اور پازیٹیو رپورٹنگ کا جو ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے وہ بھی ہمیں سامنے نظر آئیں گے. مزید خبروں اور تبصروں کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے.